نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم 13واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ 13ویں پارے میں ہم سورہ یوسف کنٹینیو کریں گے جو ہم نے 12ویں پارے میں شروع کی تھی۔ اس کے آخری 6 رکوع ہیں اور پھر سورہ رعد پوری ہے اور سورہ ابراہیم پوری صورت ہے اس میں۔ تو شروع کرنے سے پہلے میں تلاوت کرتی ہوں پہلی آیت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں اپنی نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا۔ اب ہم تھوڑا سا پچھلا بیک گراؤنڈ جو پچھلے پارے میں تھا وہ ہم اس کا تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ کس بات پہ بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے آپ ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے نشیب و فراز آتے ہیں، غم، خوشی، اپس اینڈ ڈاؤنز، رولر کوسٹر کی طرح زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات۔ اب دیکھیے حضرت یوسف کی ہم نے پچھلے حصہ پڑھا تھا جو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حضرت یوسف کا بچپن کتنا لاڈو پیار میں گزرا، ان کا شجر و نص سب سے زیادہ اعلیٰ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا شجر نص سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ خود بھی نبی ہیں، ان کے والد حضرت یعقوب نبی، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام نبی اور ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ان کو کنویں میں پھینکا گیا، وہاں سے مصر کی منڈی میں بیچے گئے، پھر وہاں سے نکلے تو عزیز مصر کی بیوی کی آزمائش آ گئی، پھر جیل میں چلے گئے، پھر وہاں سے نکل کر اب کیا ہو رہا ہے، اب جو ہم کنٹینیو کریں گے، اب وہ عزیز مصر بن گئے تو حالات ٹھیک ہو گئے۔ کتنے نشیب و فراز میں سے وہ گزرے، کتنا صبر کیا انہوں نے۔ تو جنت بلندی پر ہے اور وہاں جانے کے لیے انسان کو محنت، ایثار اور صبر کی سخت ضرورت آتی ہے۔ تو کیا ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے۔ اب بادشاہ کو خواب کی تعبیر کی کوئی ضرورت پیش آئی۔ اب درباریوں کے درمیان وہ بولتے ہیں تو اس شراب پلانے والے کو حضرت یوسف یاد آ گئے جو کہ وہ بھول گیا تھا۔ وہ باہر نکلنے کے بعد حضرت یوسف نے بولا تھا جا کے بادشاہ سے بتانا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حلم اور صبر دیکھیے کہ 8 سے 7 سال تک جیل میں ہیں، وہاں کی کنڈیشنز کیسی ہوں گی، آج سے 3000 سال پہلے کی بات ہے، یہ لائف کے کیا ہوگا، گرمی کا کیا شدت ہوگی۔ تو اتنے سال سے بے گناہ اندر ہیں، ان کو تو بس جلد از جلد باہر نکلنا چاہیے، ان کو تو خواہش ہوگی کہ باہر نکل جائیں۔ مگر انہوں نے کیا کیا، جب اس شخص نے آ کر حضرت یوسف سے کہا کہ بادشاہ تم کو بلا رہا ہے، یوسف علیہ السلام فوراً نہیں جاتے بلکہ صبر اور حلم دیکھیں کہ کہا واپس جاؤ اور بادشاہ سے پوچھئے کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے، یعنی میرا کیس واپس کھولو، میرے کیس کو واپس ڈسکس کرو، میری بے گناہی کو ثابت کرو، جب یہ ہوگا تو پھر میں باہر آؤں گا۔ تو بادشاہ پھر کیا کرتا ہے، کورٹ میں عورتوں کو بلاتا ہے، ہیئرنگ ہوتی ہے، یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو جاتی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کا مقام بادشاہ کی نظر میں بہت بلند ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تم مجھ کو آنےسٹ لگتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام ناٹ اونلی ان کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں بلکہ وہ طریقہ بھی بتاتے ہیں جس سے جو ایک قید آنے والا ہے اس سے مصر کے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور ان کو عزیز مصر کا لقب دے دیتا ہے۔ اب ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بے گناہی کو اپنے اوپر کریڈٹ نہیں لیتے۔ وہ بات یہاں پر اب شروع ہو رہی ہے کہ میں اپنی نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقینا میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ تو حقیقی مومن کسی کام کا خود کریڈٹ نہیں لیتا، وہ بڑے سے بڑا کام کر کے اور بڑی سے بڑی برائی سے بچنے کے بعد بھی کیا کرتا ہے، اللہ کو کریڈٹ دیتا ہے۔
اللہ کی اس کی نسبت لگاتا ہے. تو پہلا سبق ہم نے کیا سیکھا پہلی آیت سے کہ مومن جب اس اصول پہ کام کرتے ہوئے کیا کرتا ہے کہ میرا رب ہے جس نے مجھے بچا لیا, اور اپنی اس پاک دامنی کا کریڈٹ جو حضرت یوسف نے جس طرح سے کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیتے ہیں کہ میرا رب غفور الرحیم ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کے لیے ہمارا اپنا نفس سب سے مشکل جہاد کا مقام ہے, جس کو سمجھانا, یہ اپنا جہاد جو ہمارا نفس ہے جس کو ہم گھوڑے کی جو لگام کی طرح پکڑے ہیں, سیدھی راہ پر رکھنا, جس کو کنٹرول کرنا, جس کا کنٹرول مسلسل اپنے ہاتھ میں رکھنا اور صبر کرنا دنیا کے سب کاموں سے زیادہ مشکل کام ہے. اسی لیے اس کو افضل جہاد قرار دیا گیا ہے, سب سے افضل جہاد ہے. اور اللہ کی ذات کی خاطر اپنی نفس اور خواہشات کا مقابلہ کرنے والے افضل مہاجرین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاقتور وہ نہیں جو جسمانی طور پر غالب آ جائے, بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب آ جائے. دیکھیے یہی نفس پر غالب آنا اب ہمارے روزوں میں ہمارا ٹیسٹ ہے. تو ہمارے 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنائے, نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے اور مرتے دم تک ہمارا نفس مطمئنہ رہے, تاکہ فرشتے ہمارے پاس خوشخبری لے کر آئیں جو سورہ فجر میں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے پڑھتے ہیں. تو اب یہ اس سے میں یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ قصص الانبیاء میں سے یعنی انبیاء کے قصے میں سے ایک قصہ ہے, اور اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ ہے. اور قرآن کی کہانی ہماری رہنمائی کا بہترین نمونہ ہوتی ہے. اس صورت میں ہمارے لیے بہت سے لیسنس ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آگے چلتے ہیں. بادشاہ نے کہا ہے اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں. پر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے یہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے, میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں. اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے. ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے. یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا آخری اجر بہت ہی بہتر ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا. اب یہ یہاں پر کیا بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیسے آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی. اب یہ رکو نمبر 8 شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 58 سے 68 تک. تو اس میں یوسف علیہ السلام کے برادران کا پہلا داخلہ مصر میں. اب یہ کیسے یہاں پہنچے؟ جب یوسف علیہ السلام خزانے پر متعین ہو گئے, اس وقت یہ طے کیا گیا کہ قحط کی وجہ سے ہر آدمی کو ایک خاص مقدار میں غلہ دیا جائے. یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے اور آپ کا سب سے چھوٹا بھائی بنیامین ساتھ نہیں تھا. جب واپس جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائی کو پہچان لیا مگر انہوں نے نہیں پہچانا. تو انہوں نے بتایا کہ ایک بھائی اور ہے, وہ والد کے پاس ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا آئندہ اس کو بھی لانا, اگر نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں دوں گا. ان کی واپسی کے وقت یوسف علیہ السلام نے ان کے پیسوں کو انہی کے سامان میں رکھوا دیا اور ان کو پتہ بھی نہ چلا. جب واپس جا کے انہوں نے سامان کھولا تو اس میں پیسے موجود تھے. انہوں نے کہا پیسے بھی واپس آ گئے, بہت نیک بادشاہ. تو اب یہ یوسف علیہ السلام کی برادران کا مصر میں پہلے داخلے کی بات ہو رہی ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا. جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناف کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں؟ بس اگر تم اسے لے کر پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناف بھی نہ ملے گا, بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا اچھا, اب ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے, پھسلائیں گے. اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کے بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائے اور پونجیوں کو پہچان لے تو بہت ممکن ہے کہ وہ پھر لوٹ کر آ جائے. جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم سے تو غلے کا ناپ روک لیا گیا, اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائے اور ہم اس کی نگہبانی کی ذمہ دار ہیں. اب دیکھیے یعقوب علیہ السلام سے اب وہ اپنے دوسرے بھائی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جبکہ یعقوب علیہ السلام کو پتا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا. اب یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا. بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے.
فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا یہ ہو گیا، جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی سخاوت کی بھی بات ہو رہی ہے، اور ایک طرح کی انہوں نے ٹرک بھی کی تھی، یہ ہے نا، وہ پیسہ بھی رکھ دیا واپس تاکہ وہ اس سے اٹریکٹ ہو لوگ، تو سخاوت کی، اب ایک طرح سے سخاوت بھی کی، اور سخاوت انسان کا دل مول لیتی ہے۔ ان کی سخاوت کی وجہ سے ان کے بھائیوں کا دل مول لیا اور بنیامین کو وہ مصر لے آئے۔ دیکھ پڑھتے ہیں ہم آگے دیکھیے، تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی بھی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے۔ یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول اور قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ اب جو کچھ کہتے ہیں، ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے وکیل بنا دیا۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں تم سب ایک، اب یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے اپنے سب بچوں کی بھی فکر، پھر انہوں نے ان کو ایڈوائس کی کہ تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا۔ اب انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ 11 بھائی جوان لڑکے خوبصورت صحت مند سب اکٹھے کہیں جائیں گے تو لوگ تعجب سے ان کو دیکھیں گے، اور جب کوئی تعجب سے دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، حسد کے علاوہ تعجب کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ یعنی جب انسان کو کسی چیز کو کوئی کہتے ہیں نا واو، تو حیران پریشان ہو جاتے ہیں، تو بعض اوقات ایسی نظر بھی نقصان دیتی ہے۔ اس آیت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں نظر بد سے بچنے کی دلیل ہے، اور نظر بد کا لگنا برحق ہے، یہ قرطبی نے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا باعث بنے گی۔ اسی لیے ہمیں دعائیں، اذکار، ماؤستین کو پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یا اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے، اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ مُتَوَكِّلُونَ، ہر بھروسہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس صورت میں تو کتنا حضرت یعقوب علیہ السلام دل پہ جبر کر کے، صبر سلیم کر کے، کتنا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ رکوع نمبر 9 شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 69 سے 79 تک۔ اب اس میں یوسف علیہ السلام کے برادران کا مصر میں دوسرا داخلہ ہے، سیکنڈ ٹائم اب وہ انٹر ہوں گے مصر میں، اور ان کا یہ جو دوسرا داخلہ تھا، اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بنیامین جب پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس خاص جگہ دی اور فرمایا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ تو انہوں نے بنیامین کو بتا دیا کہ ہے نا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ کرتے رہیں۔ تو اب پڑھتے ہیں، یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر۔ دیکھیے کچھ رنج نہ کر، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، فلا تبتئس، کچھ رنج نہ کر۔ تو کیسی ایڈوائس کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جسٹ اگنور دیم، اعراض برتو، کتنا اچھا مشورہ ہے، کتنی اچھی کاؤنسلنگ ہے، ان باتوں کو چھوڑ دو، بھلا دو ان کو۔ دیکھیے کتنا ان کے ساتھ کیا تھا، تو اب وہ کتنی اچھی ایڈوائس کر رہے ہیں۔
کہ ان کو سب کو بھلا دو، کیونکہ اسی میں خیر ہوتی ہے. کیونکہ جب انسان ان چیزوں کو بھلاتا نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی اپنی ہی صحت پر اثر پڑتا ہے. جان ہاپکنس کی ریسرچ ہے نا کہ دکھی اور مایوس ہونے سے کیا ہوتا ہے، انسان کا جسم بوجھل رہتا ہے، اور دکھ و مایوسی کی وجہ سے ڈپریشن، دل کے امراض، ڈائبٹیز، اینزائٹی، بلڈ پریشر ہائی، تناؤ جیسے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور جبکہ معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے، انسان پرسکون رہتا ہے اور صحت مند زندگی کا ضامن ہے. اس کے خیال میں کیا ہے کہ معاف کرنا صرف الفاظ کہنا نہیں ہے. معاف کرنا جب ہم کہتے ہیں نا ہم نے معاف کر دیا، صرف الفاظ کہنا نہیں، بلکہ یہ ایک اصلاحی عمل ہے جس میں انسان ایک شعوری فیصلہ کرتا ہے کہ اسے دوسروں کو معاف کرنا ہے. ایک پراپر ڈیسیژن کہ میں نے اس چیز کو دل سے نکال دیا، یہ منفی سوچے اپنے دل سے میں نے نکال دی اور دل سے اس کو معاف کر دی، تب جا کے آپ کے دل کو سکون ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ جب انہوں نے ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی، اور وہ کیا تدبیر تھی؟ ایک ٹرک کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار کی جس سے بنیامین ان کے پاس رہ جائے. جب یہ واپس جانے لگے تو غلہ ناپنے کا پیمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر چھوٹے بھائی کے غلے کے اندر رکھ دیا. جب یہ چلے تو حکومت کی طرف سے ایک شخص نے اعلان کیا کہ ہمارا غلہ ناپنے کا جو برتن تھا وہ چوری ہو گیا. تب سب لوگ تلاشی دو. انہوں نے کہا ہم تو چور نہیں ہیں. اعلان کرنے والوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ خود انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے روک لیا جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی حکم تھا. پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی، پھر بنیامین کی. ان کے سامان سے پیالہ برآمد ہو گیا تو بھائی کہنے لگے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام بھی چوری کر چکے ہیں. دیکھیے کتنا بڑا الزام لگایا سامنے. تو تدبیر جو ہے، تو ایک ٹرک جو ہے اسلام میں حلال ہے، ٹرک جائز ہے. ہم نے یوسف کو، اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، ہم نے یوسف کو تدبیر سکھائی تھی. تو اس میں مقصود نقصان پہنچانا نہیں تھا اس تدبیر میں، بلکہ پورے خاندان کو ملانا تھا. ایسی تدبیر کرنا شان نبوت کے خلاف نہیں. اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے، اللہ کا علم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس سے پرماننٹ نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پوری حضرت یوسف علیہ السلام کی فیملی مصر آ جائے گی. انہوں نے ان کی طرح منہ پھیر کر کہا تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا. اس وعدے کا میں ضامن ہوں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں. انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ ان کی شریعت میں بھی یہی سزا تھی کہ جس کے پاس سے چوری کا سامان نکلتا اس کو وہاں چھوڑ دیتے. جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے. ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں. بس یوسف نے ان کی سامان کی تلاشی شروع کی اور اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے پھر اس کا پیمانہ اپنے بھائی کے سامان زمین سے نکالا. ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی. دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی. اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو. ہم جس کے چاہے درجے بلند کر دیں. ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے. وہ فوق کلی ذی علم علیم. ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے. اس کا کیا مطلب؟ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو. اللہ تو ہے ہی ہے. تو یہ بات کس لیے کہی گئی یہاں پر؟ تاکہ اپنے آپ کو سب سے بڑے عالم نہ سمجھیں. ہم سب کے لیے بتایا جا رہا ہے اور اس تکبر میں مبتلا نہ ہو. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے عالم علم والے ہیں ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے. سب سے بڑے علم والا اللہ ہی ہے. ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کو کوئی علم دینا چاہے تو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اللہ کے بندے سے محبت کی علامت ہوتی ہے. اللہ کی خاطر ہم علم دیتے ہیں. دنیا تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، کوئی مسلم ہو یا نہ ہو، لیکن دین کا علم صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو اس لیے اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. پھر یہ کہ صرف علم نہیں بلکہ اس کا فہم بھی، اس کی سمجھ بھی. حدیث کا مفہوم ہے نا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تاویلا. آمین. انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات.
یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا، کہا تم بدتر جگہ میں ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے عزیز مصر، ابھی ان کو نہیں معلوم کہ عزیز مصر جو ہے یہ یوسف علیہ السلام ہی ہے، ان کے بھائی۔ اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، کیونکہ اب حضرت یعقوب نے تو ان سے عہد لیا تھا، اللہ کا پیمان لیا تھا کہ تم لوگ جو ہے حضرت یوسف کی طرح تم اس کو بھی کہیں چھوڑ کر آ جاؤ گے۔ اب وہ ڈرنے لگے۔ ان میں سے سب سے جو بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول کرا لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، بس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دے۔ یا اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہ ہوا خیر الحاکمین۔ بے شک تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہاں پہ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 80 سے 93 تک، اس میں مشورہ ان کے آپس میں جو مشورات ہو رہے ہیں ان کا ڈسکشن ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے، فَصَبْرٌ جمیل۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ کتنا صبر تھا۔ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کی سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کے دبائے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہو جائیں۔ انہوں نے کہا میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کس سے فریاد کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ تو یعقوب علیہ السلام لوگوں کے سامنے رونا دھونا نہیں کیا، اللہ کے سامنے شکوہ غم فریادیں کر رہے ہیں اللہ کے آگے۔ اس طرح شکوہ اللہ سے ایمان کا ایک حصہ ہے، گڑ گڑانا، اللہ سے دعائیں مانگنا۔ طائف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی دعا مانگی تھی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری جناب فریاد کرتا ہوں اپنے وسائل کی کمی کا، میری توہین کا لوگوں نے جو کی، اے اللہ تو نے مجھ کو کس کے حوالے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دل سے گڑگڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض اوقات نماز میں یہ سورہ پڑھتے اور ان آیات پر اتنی ہچکیاں لینے لگتے کہ تیسری اور چوتھی صف میں بھی لوگ ان کی رونے کی آواز سنتے۔ اللہ کے آگے فریاد کر کے رونے میں کوئی حرج نہیں۔ بیٹوں نے کہا یاد رکھو گیا، انہوں نے کہا میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ میرے پیارے بچوں، دیکھیے پھر بھی کس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح سے وہ مخاطب ہیں۔ میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اب جو ہے یہاں پر یوسف علیہ السلام کی برادران کا مصر میں تیسرا داخلہ ہے، 3rd ٹائم اب ان کی انٹرنس ہو رہی ہے۔ تو اب جب بھائی واپس یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت آ پڑی ہے اور ہم معمولی سے رقم لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں غلہ پورا دے دیں اور مہربانی کا معاملہ فرمائیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ اب یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم نے کیا معاملہ کیا تھا ان کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو 40 سال گزر چکے تھے۔ بھائیوں نے سوچا کہ بادشاہ کو یوسف کے بارے میں کیسے علم ہو گیا ہے، تو بھائی کہنے لگے کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جی میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اب کی بار یوسف علیہ السلام نے ساری حقیقت حال بیان فرما دی اور بھائیوں نے پھر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔
یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی. اب دیکھیں یہاں پر اب یہ چوتھا ان کا جو انٹرنس ہو رہی ہے نا اس پہ بات ہو رہی ہے. پڑھتے ہیں. پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز ہم کو ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم اخیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے. یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف کی اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا. دیکھیں نادانی کی حالت میں ان کو بلیم نہیں کر رہا، ابھی بھی پوری طرح سے ڈانٹ نہیں رہے. انہوں نے کہا کیا واقعی تم ہی یوسف علیہ السلام ہیں؟ جواب دیا کہ ہاں میں یوسف علیہ السلام ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا. بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا. وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. تو یہاں پر دیکھیں محسنین کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بار بار کتنا ذکر آتا ہے، اللہ محسنوں کا اجر نہیں مارتا، پس صبر کیجئے کہ اجر کا ایک وقت ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے تقوی اور صبر، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا اور صبر کرنا چاہے کیسے ہی حالات ہوں. اور خصوصاً ہم کو دیکھیں اب رمضان میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہیں گی، تقوی کے لیے صبر اور صبر کے لیے تقوی کسی انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر سب خیر سے مالا مال ہو جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کے لیے جمع ہو جاتی ہے. صبر اور تقوی کیا ہے؟ کامیابی کی دو کنجیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو تقوی، ہم میں بھی تقوی اور صبر عطا فرمائے، آمین. انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے. دیکھیں اب یہاں پہ اپنی غلطی مان رہے ہیں. جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، آج تم پر کوئی ملامت نہیں. یہ نہیں کہہ رہے فرسٹ پرسن میں، سیکنڈ پرسن میں کہ تم نے کیوں یہ خطا، تم خطا کار تھے یا تم کو میں نے معاف کیا، یہ نہیں کہہ رہے. آج تم پر کوئی ملامت نہیں. تو یہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ یہاں پہ اپنے بھائی کو تھرڈ پرسن میں خطاب کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا جاؤ تم کو میں نے معاف کیا، اس میں تکبر آ جاتا ہے. انہی الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کو معاف کر دیا تھا. جب فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو اللہ ہمیں عزت دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو دیکھیں اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کیسے بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں بخشش کی دعا بھی مانگتے ہیں، بخشش کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں. وہ ہوا رہا کیونکہ جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور ہم میں سے کون ہے، ہم خود دیکھیں اپنے آپ کو، اپنا محاسبہ کریں، ہم میں سے کون ہے جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو، جس نے کبھی کسی کا دکھ نہ دیا ہو، یا جب کسی سے ہماری کسی چیز سے کبھی کسی کی دل شکنی نہ ہوئی ہو. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہم میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا، اور جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں ہی اضافہ کرتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی معاف کرنے والوں میں سے بنائے، آمین. میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگے اور آ جائیں اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ. جب یہ قافلہ جدا ہوا ایک سیکنڈ، میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگے اور آ جائیں اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ. جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو. وہ کہنے لگے واللہ آپ اپنے اسی پرانے قبض میں مبتلا ہیں. دیکھیں اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو پتا تھا، ان کو تو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا، ان کو پتا چل گیا تھا، ان کو ایک سینس ہو گئی تھی، سکس سینس سے پتا چل گیا کہ کچھ ہے. اور وہ کہنے لگے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے.
ان کی بینائی واپس آ گئی. کہا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے. دیکھیے انہوں نے پہلے بھی جو ہے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا تھا حضرت یوسف کے سامنے کہ ہم خطا کار ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ابا سے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا کیا, آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے, بے شک ہم قصوروار ہیں. کیا کہا اچھا میں جلدی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا. ایک تو دیکھیے انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا اور گناہوں کی بخشش مانگی کے لیے دعا کی مانگی. اور حضرت یعقوب کی دیکھیے ذرا کہ اتنے بچوں نے ان کے ساتھ کیا نہیں کیا, اور انہوں نے فوراً کیا کہا کہ میں اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا. تب یہاں پہ دیکھیے برے لوگ بھی موقع ملنے پر توبہ کر کے اصلاح کر لیں. اللہ تعالیٰ نے بولا ہے نا کہ نرخرے تک کے جب سانس ہے جب تک کو توبہ استغفار تم کر سکتے ہو, چاہے تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں, پھر میں تم کو معاف کر دوں گا. مگر اس کا کنڈیشن کیا ہے, شرط کیا ہے, معافی مانگو, توبہ کرو. اور توبہ کرنے کا پہلا سٹیپ کیا ہے, اپنی غلطی کو اقرار کرو, ملامت کرو اپنے آپ کو, اپنے دل میں اس کو برا سمجھو, اس کو سمجھو کہ ہاں میں نے یہ کام غلط کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگو, پھر عہد کرو کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. یہ توبہ ہے. تو برے سے برے لوگ بھی موقع ملنے پر توبہ کر کے اصلاح کر لیتے ہیں. تو بھائیوں نے بھی اپنی غلطی مان لی, اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو خواب میں, حضرت یوسف کا جو خواب تھا اس میں ان بھائیوں کو ستارے کی تشبیہ دی, ستاروں سے تشبیہ دی گئی. اس لیے ہم کو کیا چاہیے, ڈونٹ گیو اپ ہوپ. ہم کو اپنی امید کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ پہلا کام غلطی تسلیم کر لیں, اور برے سے برے لوگ میں اچھائی چھپی ہو سکتی ہے, اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنا. دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام نے بھی کیا کیا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ میں نہیں ہے کوئی سوائے آپ کے پاکی سے, کوئی عیب سے پاک سوائے آپ کے, سبحانہ. اور کیا ہے, انی کنت من الظالمین, میں ہی ظالموں میں سے ہوں, میں ہی گناہ گار ہوں, یعنی اپنی غلطی تسلیم کی. اور حضرت آدم نے کیا دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا ان لنکونن من الخاسرین, یعنی اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا, غلطی مانی. تو پہلا ہے غلطی ماننا. اللہ تعالیٰ ہم کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اپنی غلطیوں کو پہچاننے کی کوشش کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جانے میں انجانے میں کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیں, ہم کو توابین میں سے بنائے, آمین. ہاں اچھا میں جلدی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا, اور وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے. جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا, اب جو ہے یہاں پر آیت, یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران کے اور خاندان کے سمیت مصر میں آنے کا چوتھا داخلہ ہے, ان کی فورتھ انٹرنس مصر میں, بٹ اب with the whole family اب آ رہے ہیں. جب یہ سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ, اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا. دیکھیے کتنا والدین کا احترام, اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے. تب کہا کہ ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے, میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا. اب یہ جو سجدے کی یہاں پہ بات آ رہی ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی قیادت میں پورا خاندان کنعان سے مصر کی طرف جو روانہ ہوا, اور جب وہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کے استقبال کے لیے شہر مصر سے باہر تشریف لائے, اور والدین سے ملاقات ہوئی تو ان کا خاص اکرام کیا اور انہیں تخت پر بٹھایا, اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے. کون؟ سارے مصر والے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا. تو یہ سجدہ یا تو اللہ تعالیٰ کے شکر بجا لانے کے لیے تھا کہ یوسف علیہ السلام مل گئے, یا یہ سجدہ تعظیمی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں اس وقت جائز تھا, بٹ ہماری شریعت میں اب یہ جائز, شریعت محمدیہ میں یہ جائز نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیے تب کہا کہ ابا جی یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے, میرے رب نے. دیکھیے کیا کہتے ہیں, سارا کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف. میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا,
اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ میں جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا. اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا. اور کیا کیا انہوں نے؟ جو غلطی کی تھی بھائیوں نے اس کو کس پہ ڈالا؟ شیطان کے نسبت لگائی. اور میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، وہ بہت علم و حکمت والا ہے. اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی. اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی، دوست اور کارساز ہے. تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکیوں میں ملا دے. کتنی اچھی دعا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے ہر چیز کا حضرت یوسف علیہ السلام نے کریڈٹ کس کو دیا؟ اللہ تعالیٰ کو دیا، اچھی چیزوں کا. وہ مجھ پر مہربان ہوا، اس نے مجھے جیل سے نکالا. اس نے مجھ پہ مہربان ہوا جب کنویں سے نکالا. میرے رب نے مجھے خوابوں کی تعبیر عطا کی. میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی. اور جو تکلیف ہوئی اس کا کریڈٹ کس کو دیا؟ بھائیوں کو دیا. اور جو عداوت ان کے بھائیوں میں جو دشمنی آئی اس کو کس کو کریڈٹ دیا؟ شیطان کی طرف منسوب کیا. یہ غیب کی خبروں میں سے. اور دیکھیے دعا کتنی بیوٹیفل دعا ہے کہ ہے نا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یعنی خاتمہ بالخیر کرنے کے لیے اللہ یہاں پہ انہوں نے دعا کی کہ نا ناٹ اونلی ابھی دنیا میں بھی صالحین اور آخرت میں بھی صالحین کے ساتھ اور نیکوں میں بھی، نیکیوں والوں میں ملا دے. خاتمہ بالخیر کرنا جس میں ایمان کے لیے ہمارا خاتمہ ہوتا ہے، بہت اہم چیز ہے. اسی ایمان کے لیول پر ہم کو جج کیا جائے گا جس پہ ہم یہاں سے دنیا سے جائیں گے، جس پہ ہمارا خاتمہ ہوگا. سو دنیا سے سخرو ہو کر جانا، جب ہم اللہ کے پاس جائیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا سے سخرو ہو کر لے جا جب ہم آپ کے پاس آئیں. بہت ہی خوبصورت دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح دعا کرتے تھے نا، اللہ بنا دے میری عمر کے آخری حصے کو میرا بہترین حصہ. اللہ میرے عمل کا بہترین حصہ جب موت آئے، اور دنوں میں بہترین وہ دن ہو جس دن میں میری تجھ سے ملاقات ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خاتمہ بالخیر کرے، آمین. یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے. وہ آپ لاکھ چاہے لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں، یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہے. آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں. اب یہاں پہ جو ہے رکوع نمبر 12 111 آیت نمبر 105 سے 111 تک، 105 سے 111 تک. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی تھوڑی نشانیاں بتائی جائیں گی. تو یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جو اسے حزن والا سال کہتے ہیں، حزن والا سال کہتے ہیں، یعنی ٹریجڈی. اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 ٹریجڈیز ہوئے تھے. ایک تو حضرت خدیجہ علیہ السلام کا انتقال ہوا، ان کی وائف، وہ اندرونی سپورٹ ان کا چلا گیا. پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا جو کہ بیرونی سپورٹ تھا، وہ چلا گیا. پھر تیسرا جو ہے طائف کا واقعہ اتنا دردناک پیش آیا، سخت ترین وقت تھا. اب سورہ یوسف نازل ہو رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو چیئر اپ کرنا چاہ رہے ہیں، خوش کرنا چاہ رہے ہیں، تسلی دینا چاہ رہے ہیں کہ سبق کیا اس سے کہ حضرت یوسف کے ساتھ دیکھیے کیا کیا نہیں ہوا، مگر اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا. مگر سارے لوگ عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہوئے. اب اور اسی طرح مکے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت پر مجبور کریں گے، لیکن ایک روز ان کے سامنے ندامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ کی سنت ہے کہ وہ تقوی اور صبر کی صفات رکھنے والوں کو ہی سوخرو کرتا ہے. تو یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل، یہ سورہ یوسف اس وقت نازل ہوئی تھی. ایک طرح سے تسلی دے رہے ہیں کہ حضرت یوسف کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، پھر بھی وہ سوخرو ہوئے نا سب کے سامنے. کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں؟ آپ کہہ دیجئے میری رائے یہی ہے، میں اور میرے مبتعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ. اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں. آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے سب مردی تھے. یہ ان کے سارے اعتراض ہوتے تھے، انسانی ہیں، بشر ہیں، مرد ہیں، معجزہ کیوں نہیں ہے.
جن کی طرف ہم وہی نازل فرماتے گئے، کیا زمین میں چل پھر کے انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ دار الآخرہ خیر للذین اتقوا، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول ناامید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ ایک دفعہ معجزہ دکھا دیں یا پھر عذاب آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے تو پھر تو جو ہے عذاب واپس نہیں جاتا۔ کتنی قوموں کا ہم قرآن میں ذکر پڑھ چکے ہیں کہ ان کا کس طرح سے نیست نابود ہو گئی۔ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ اب یہاں پہ قرآن کی صفات بتائی جا رہی ہے۔ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہے۔ تورات تھی ان کے پاس، انجیل تھی ان کے پاس، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے، ایماندار لوگوں کے لیے، لقومی یؤمنون، ان کے لیے ہدی و رحمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو بھی ہمارے لیے بھی ہدایت اور رحمت بنا، آمین۔ اب یہاں پہ ہماری سورہ رعد شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، تلك آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ الف لام میم را، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ رعد کے معنی لفظی معنی بادل کی کڑک ہے۔ یہ سورہ بھی اسی دور کی ہے جس دور میں سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ اعراف نازل ہوئی، یعنی مکی زندگی کے آخری چند سال، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات میں گھرے ہوئے تھے۔ مرکزی مضمون بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام حق ہے، اور لوگوں کو ان کی مخالفت چھوڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے۔ اس میں بھی توحید اور آخرت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اب یہاں سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں، اب اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کئی شاہکاروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ بغیر ستونوں کے وسیع اور بلند آسمان، اتنی بڑی کائنات کی نظام، سورج چاند ایک خاص ضابطے کے ساتھ گردش، وسیع و عریض پھیلی ہوئی زمین، اونچے اونچے پہاڑ، جوش سے بہتے ہوئے دریا، ہر طرح کے پھل میوے کے جوڑے، ایک ہی جڑ سے نکلنے والے کھجور کے 2 درختوں کے پھلوں کے مختلف ذائقے، رات اور دن کا الٹ پھیر، زمین کی مختلف قطعات میں تقسیم، کہیں کھیت، کہیں باغات، کہیں معدنیات، بلا شبہ اللہ کی قدرت کی بے مثال شاہکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اتنی پرفیکشن سے بنائی ہے، تو بنانے والا خالق کتنا پرفیکٹ ہوگا۔ بے شک پڑھتے ہیں الف لام میم را، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس میں آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے، تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر خرات پکڑے ہوئے ہیں۔ اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک اپنی میعاد معین پر گشت کر رہا ہے، وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے کئی آیات بتائی ہیں، 3 طرح کی میجر آیات: آیات فلکی جو پوری کائنات میں ہیں، آیات نفسی جو ہمارے اپنے اندر ہے، ہماری آنکھیں، ہمارا دل، ہماری سانس، کیسے دل دھڑک رہا ہے بغیر بیٹری کے، بغیر گیس کے، کس طرح سے دن رات آپ سو بھی جائے تو دل دھڑکتا ہے، کس طرح ہماری سانسیں چل رہی، کس طرح سے ہماری آنکھیں کیمرے کی طرح ہے، اتنا فائن کیمرہ، کس طرح سے ہمارے ہر ہاتھ کے پھولوں کی فنگر پرنٹس کیسے ہیں، سب کی سیپریٹ ہیں۔ یہ ہے آیات نفسی، اور ایک ہے آیات کتابی، قرآن کی آیات، اللہ تعالیٰ جو اپنی آیات بھیج کے
قرآن میں، کتابوں میں، اللہ تورات میں، انجیل میں، قرآن میں، ہر طرح کی کتاب اللہ تعالیٰ آیات بھیجتا جاتا ہے، اور اس کو پڑھ کے پھر ہم کو ان سے ہدایت لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت لینے والوں میں سے بنا. آمین. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے، اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہے. اس میں ہر قسم کے پھلوں کی جوڑے دوہرے پیدا کر دیے ہیں. وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے. یقیناً غور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. لآیات لقوم یتفکرون. اللہ تعالیٰ ہم کو یتفکرون والوں میں سے بنائے، غور و فکر کرنے والوں میں سے بنائے. آمین. اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگاتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، اور کھیت اور کھجوروں کے درخت ہیں. شاخدار بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں، سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم کو ایک پھلوں میں برتری دیتے ہیں. اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانی ہے. لآیات لقوم یعقلون. عقل والوں میں بہت نشانی. اللہ تعالیٰ ہم کو عقل والے میں سے بنا. اللہ تعالیٰ کے پاس ہائی آئی کیو والا کون شخص ہے؟ سب سے اعلیٰ عقل والا کون ہے؟ کون اولو الالباب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات پہ نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں. یہ ہے ڈیفینیشن. ناٹ دا پی ایچ ڈی، ناٹ دا ڈاکٹر، ناٹ دا لائر. کون ہے جو سب سے ہائی آئی کیو والا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کو پہچانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے آگے عاجزی سے جھک جاتے ہیں. وہ عقل والے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان عقل والوں میں سے بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان اولو الالباب میں سے بنا دے. آمین. اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ اب اللہ تعالیٰ پھر وہی بتایا، ان کے جو اعتراضات تھے اتنے بے معنی ہوتے تھے، پھر وہی کرتے تھے، ہم جب مر جائیں گے تو کیا مٹی سے ہم پھر واپس نئی پیدائش ہوں گے؟ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے نباتات اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. بارش آتی ہے، زمین میں سے پوری جو ڈرائی ہو جاتی ہے ساری نباتات واپس زمین میں سے نکلتی. تو سامنے تم دیکھتے نہیں اللہ کی نشانیوں کو؟ پھر تم کو پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پردگار سے کفر کیا. یہی ہے جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے. اللہ من لا تجلی منہ. اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے نہ بنا. اور یہی ہے جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ من لا تجلی منہ لما جن من النار. آمین. اور جو تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں، راحت سے پہلے ہی یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہے، اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کی بے جا ظلم پر بھی. اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے لوگوں کے لیے بے جا ظلم پر بھی، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑا سخت سزا دینے والا ہے. تو ایک تو صفت اللہ تعالیٰ کی حلم و کرم اور عفو اور درگزر کی بتائی اللہ تعالیٰ نے، اور دوسری صفت کیا ہوتا ہے؟ ایک رحیمی غفوری ہو گئی، اور دوسری صفت کیا ہے؟ قہاری و جباری. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے امید کہ وہ اتنا غفور ہے، رحیم ہے، اور ساتھ میں خوف کہ وہ اتنا جبار بھی ہے، اتنا قہار بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہے ہم کو، جو منع کی چیزیں، اس کے بچ کے رہنا چاہیے تاکہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ہم کو امید اور خوف دونوں پہلو ہمارے سامنے رکھنا چاہیے. اگر امید سامنے رکھیں تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی معیشت الہی پر دلیر ہو جاتا ہے، اور خوف ہی خوف رکھیں تو دل و دماغ کو مسلط رہے تو اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو جاتی ہے. پر دونوں ہی باتیں غلط اور انسان کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے، ایدر ون. مگر دونوں کو ہم کو اعتدال کے ساتھ رکھنا چاہیے. امید اور خوف میں اعتدال اور توازن کا نام ہی ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی دونوں خوبیوں کے ساتھ ساتھ امید اور خوف دونوں کرنے والا بنا. آمین. اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں اتاری گئی؟ یہ دیکھیے پھر سے ان کا وہ سیم اعتراض. ہڈیاں بن کے بھی کیسے نکلیں گے؟ کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا؟ ارے حضرت بنی اسرائیل میں ان کو بتایا جا رہا ہے کتنا کہ نا تم پہ کتنے معجزے آئے تھے، پھر بھی تم مانے نہیں تھے. تم پہ کتابیں آئی، تم پھر نہیں مانے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انسانی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مرد تھے، پھر تم کیوں وہی پرانی باتیں لے کر بیٹھتے؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے اور ہر قوم کے لیے ہادی ہیں. مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا. اب اللہ تعالیٰ اپنے علم کے بارے میں سارا بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کتنا علم ہے. مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی ہر چیز اس کے
پاس اندازے سے. اب یہ دیکھیے اب تو الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد سیکس کو پتہ چل جاتا ہے جینڈر کا کہ لڑکی ہے لڑکا ہے, مگر آج تک کوئی ایسی سائنس نہیں نکلی, کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں نکلا جو یہ بتائے کہ بچے کی زندگی کتنی ہوگی, کتنی عمر جیے گا, کتنی عمر تک کب جلدی مر جائے گا, کون سی بیماریاں اس کو آئیں گی, اس کا ریلیجن کیا ہوگا, اس کا اخلاق کیا ہوگا. آج تک یہ نہیں. جتنا آپ ڈیٹیل میں جائیں گے اللہ کا علم اتنا وسیع آپ کو نظر آتا جائے گا. ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا. یہ دیکھیے ذرا اللہ کے عالم الغیب و شہادت الکبیر المتعال. متعال کس سے نکلا ہے؟ تعالی جو ہم بولتے ہیں نا, اللہ تعالی کتنے دفعہ بولتے ہیں ہم اللہ تعالی اللہ تعالی. جو تعالی ہے نا اللہ سے ہے, اللہ سب سے اونچا, سب سے اس سے یہ ورڈ نکلا ہے متعال. تو متعال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی, جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے صفت المتعال ہے. بے شک اللہ کو سب سے زیادہ یہ حدیث کا مفہوم بتا رہی ہے, بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ کہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. ہم کتنے دفعہ پڑھتے ہیں مگر کبھی ہم نے یہ تعالیٰ کے اوپر غور کیا, متعال پہ, کہ اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ, تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے, تیری بزرگی بلند و برتر ہے, تیری بزرگی بلند و برتر, اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. لیکن جب ہم اسے کہتے ہیں تو ہم کتنی جلدی سے پڑھ لیتے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ, اور کوئی انجوائے نہیں کرتے. اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کے بابرکت ہونے کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بلندی کی بات بھی ہے. اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ, تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے, تیری بزرگی بلند و برتر ہے. وہ لا الہ غیرک, تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. العالم الغیب و شہادت الکبیر المتعال. تو اب جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کا نام کریں تو متعال سے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس کے اوپر غور کیا گیا. تم میں سے کسی کو اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور باوز بلند اس سے کہنا, جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو سب اللہ پر برابر یکساں ہے. اللہ تعالیٰ اپنا علم کا بتا رہے ہیں, اور اس کے پہریدار انسان کے آگے پیچھے مقرر یا فرشتوں کے بارے میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں, سارے فرشتے بھی مقرر کیے ہوئے جو اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کرتے ہیں. کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے. ایک انسان سے شروع ہوتا ہے, پھر خاندان میں, پھر معاشرے میں, پھر پورے قوم میں. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا, اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں. اور وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے. دیکھیں یہاں بھی وہ دونوں ایسپیکٹ آ گئے, خوف اور امید. جب بجلی بھی آتی ہے تو انسان کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں گر نہ پڑے, امید ہوتی ہے کہ اس کی جو پیداوار ہے کھیت میں اس میں ساری چیزیں ہوں گے, اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے. یہی آیت ہے نا, اس میں رعد آیا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے, اور فرشتے بھی اس کے خوف سے. وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے. کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں, اللہ سخت قوت والا ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے, فرشتے بھی. تو رعد کے معنی دو مفسرین نے بتایا, بادل کی گرج کو بھی کہتے ہیں, اور وہ فرشتہ جسے بادلوں پر معمور کیا گیا اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے. دیکھیے فرشتے بھی اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے, حالانکہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتے, وہ تو معصوم ہوتے ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر کم ہی لگتا ہے. سچا ایمان اس شخص کا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان. تقویٰ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان کر اس کی عظمت کی وجہ سے ڈرے, ناٹ اس سے خوف جیسا شیر سے ڈرتا ہے. اس کی عظمت لگے, ہاؤ امیزنگ ہی از, کتنے امیزنگ ہے اللہ تعالیٰ, کتنی عظمت والے ہیں. اور یہ کہ کہیں وہ یہ اللہ تعالیٰ جتنی نعمتیں کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, یہ تقویٰ ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے, خصوصاً کوئی بھی غلط بات یا کوئی غلط خیال اس کے اندر آئے تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. پھر یہاں پر رات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے, جیسا میں نے بتایا کہ بادلوں کا فرشتہ یا کڑک کے معنی میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رات فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ذمہ بادلوں کے معاملات ہیں. اس کے ہاتھوں میں آگ کی تلوار یا کوڑا ہوتا ہے جس سے وہ بادلوں کو اللہ کی مشیت کے مطابق ہانکتا ہے. وہ کہنے لگے, تو پھر یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کس کی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی ڈانٹ ہے، وہ بادلوں کو ڈانٹتا ہے یہاں تک کہ وہ وہاں پہنچ جائے جہاں اس نے حکم دیا ہے۔ اسی کو پکارنا حق ہے، جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں ہو کہ اس کے منہ میں پانی پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے۔ اب یہاں پر جو وہ شریکوں کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جنہوں نے شریک بنائے ہوئے، اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ پانی میں ہاتھ لے کے اپنا ہاتھ کو آگے نہ کرے، بس یہ سمجھے کہ پانی میرے منہ میں چلا جائے، کیسے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کیسی مثالیں دے کے انسان کو بتاتے ہیں۔ اب اس آیت نمبر 15 میں سجدہ ہے، تو آپ لوگ سجدہ کر لیجئے گا۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام۔ دیکھیں یہاں پر سجدہ کی اہمیت بتائی گئی کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، اور جتنا ہو سکے ہم کو چاہیے کہ ہم سجدہ کر لیں۔ اور ابلیس نے، دیکھیے ابلیس کتنا عبادت گزار تھا، ہم سے کئی گنا عبادت گزار تھا، وہ اتنا عبادت گزار تھا کہ اس کا درجہ فرشتوں کے ساتھ ہو کے اس کو تو اوپر فرشتوں کے ساتھ جگہ مل گئی تھی، مگر اس کو کس چیز نے اتنا نیچے گرا دی؟ کس چیز نے؟ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، اس نے ایک اللہ کی بات نہیں مانی، اس نے ایک اللہ کی بات نہیں، ایک سجدہ نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا بیان ہے کہ ہر چیز اس کا غلبہ ہے اور ہر چیز اس کا ماتحت ہے، اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، چاہے مومنوں کی طرح خوشی سے کرے یا مشرکوں کی طرح ناخوشی سے۔ اور ان کے سائے بھی صبح شام سجدہ کرتے ہیں، جیسے دوسرے مقام پہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے ان کے سائے دائیں بائیں، ان کے سائے دائیں اور بائیں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں اور وہ عاجزی کرتے ہیں، اور اس سجدے کی کیا کیفیت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، واللہ اعلم۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ کافر سمیت تمام مخلوق اللہ کے حکم کے تابع، کسی میں اس سے سرتابی کی مجال نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت دی ہے، کسی کو بیمار کیا، کسی کو غنی کر دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، زندگی دی، موت سے ہم کنارے۔ یہ تکوینی جو احکام ہے نا، صحت دینا، بیماری کرنا، غنی کرنا، فقیر بنانا، زندگی دینا، موت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی احکام ہے، اس میں کسی کافر کا بھی کوئی مجالی انکار نہیں، کوئی کافر بھی اس کو نہیں روک سکتا، نہ کوئی انسان۔ اور ایک اور ایک ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، آپ چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو، یعنی آپ کی جسم کی جو ساری پارٹس ہیں، سجدہ کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، جو آپ کے یہ ہے ہارٹ ہے جو دھڑک رہا ہے، آپ کا جو کڈنیز ہیں جو فنکشن کر رہے ہیں، آپ کے جو لنگس ہیں جو بریتھ کر رہے ہیں، چاہے آپ کافر ہو چاہے مومن ہو، یہ آپ کی باڈی پارٹس اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ This is their means, that's the way they do it۔ تو وہ کر رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہم کو اختیار دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اختیاری طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں، آمین۔ آپ پوچھیے کہ آسمان و زمین کا پروردگار کون ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ توحید کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور پھر ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ اور جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ریلیجنز ہیں، وہ سب ایک اللہ کو تو مانتے ہیں، سب ایک اللہ کو مانتے ہیں، مگر اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک پیدا کر، اللہ کے ساتھ انہوں نے شریکوں کو پیدا کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ آپ پوچھیے کہ آسمان و زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے، یا کیا اندھیریاں اور روشنیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش متشبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دیجئے صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب اگلے جو آیات ہے اس میں حق اور باطل کی مثال بتائی گئی ہے کہ حق اور باطل کو جس طرح سے مثال اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ پانی پر ابھر کر آنے والے جھاگ یا دھاتوں کو پگھلاتے وقت اس میں جو پیدا ہونے والا جھاگ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کس طرح ڈسکرائب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا یعنی وہی اتاری۔ غور سے سن لیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی برسایا یعنی وہی اتاری، قرآن کی وحی۔ بارش سے وادیاں بہہ نکلی، یعنی اس وحی الہی سے لوگوں نے اپنے وسط کے، اپنے جتنے ٹیلنٹ ہے اس کے مطابق علم لے لیا، پھر اس کو آگے لے کر چلے، اور آگے لے کر چلنے کا مطلب وادیاں بہہ نکلی ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ جب آسمان سے وہی اتارتا ہے، علم شرعی اتارتا ہے، تو اس کی مثال نازل شدہ پانی کی طرح ہے، کیونکہ علم سے دلوں کی زندگی ہے۔ جب آپ علم کی مجلس میں آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں آپ کی دل کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب آپ جاتے ہیں تو کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پانی جسم کے لیے ضروری ہے، جس طرح زندگی کے لیے، اسی طرح علم جو ہے وہ روح کے لیے ضروری ہے۔ پھر کچھ لوگوں کے اندر خیر ہوتی ہے تو وہ اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں،
خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، جس طرح سے ایک درخت ہوتا ہے۔ اسی طرح سونے چاندی کے میل کچیل کو بھی دور کیا جاتا ہے۔ جو خالص ہوتا ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور جو جھاگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور سونا چاندی کا بھی دوسرا پارٹ کیا ہے کہ اس میں سونا چاندی کی جب تپانے کے بعد اس کو تپاتے ہیں اچھی طرح سے، جو تپانے کے بعد جو خالص ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنے کے بعد کام کا بنتا ہے۔ تو جب بھی آزمائش آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یہ آزمائش اللہ کی نعمت ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، اب اللہ تعالیٰ اپنا بتا رہے ہیں یہ مثال، اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز بھی جس کو آگ میں ڈال کے تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے، اسی طرح کے جھاگ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز زمین میں ٹھہری رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجاوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے حکم کی برداری نہ کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اس کے ساتھ ویسا اور بھی ہو، تب بھی وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں۔ یہی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت بری جگہ ہے۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتا ہے جو عقل مند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اولو الالباب میں سے بنائے، انما یتذکر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عقل مندوں میں سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں نہ اندھا بنا، نہ اندھا اٹھا، نہ بہرا بنا، نہ بہرا اٹھا، نہ دل کا مردہ بنا، نہ دل کا مردہ اٹھا۔ آمین۔ جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس کی صفات بتا رہے ہیں مومنوں کی۔ جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا، یہ جو عقل مند جو لوگ ہیں نا ان کی ڈیفینیشن ہو رہی ہے۔ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو، اور عقل مندوں کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ نیکسٹ ڈسکرپشن یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ جو اللہ، نمبر 1 جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، نمبر 2 قول و قرار کو توڑتے نہیں، نمبر 3 اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس سے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلح رحمی کرے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے اور ان کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور رمضان شروع ہونے والا ہے، رشتہ داروں کی لسٹ بنائیں، میں بھی بنا رہی ہوں، ان کے لیے گفٹ خریدیں، بھیجیں، صلح رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتے ہیں، دنیا میں فائدہ، مال میں اضافہ، عمر میں اضافہ، آخرت میں حساب آسان۔ اللہ تعالیٰ آپ جو ہم کو نیک کام کرنے کی ہدایات دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہر طرح کی ریاکاری سے بچائے، آمین۔ اور بھی کیا ہے نمبر 6، وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں۔ نمبر 7 نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، عقبت دار۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عاقبت کا گھر بنا، ہمارے لیے بھی ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، چاہے خود جائیں گے، ان کے باپ داداؤں اور بیویوں اور اولادوں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے۔ اللہم تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے، اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنا، آمین۔ کہیں گے تم پر سلامتی ہو، کون کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار الآخرت کا، عقب الدار۔ اور جو اللہ کے عہد کو، اس کی مضبوطی کی بات توڑتے ہیں۔ اب یہاں پر جو دوسرا والا گروہ ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے عہد کو، اس کی مضبوطی کی بات تھامنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی رشتہ داری وغیرہ، خطا رحمی کرتے ہیں، حکم دیا ہے، انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ لعنتیں ہیں، اور ان کے لیے برا گھر ہے، سوء الدار۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کے نکالے تو دیکھے سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کی پہچان کروا، آمین۔ کافر کہتے ہیں اس پر کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں آئی؟ سیم کوشچن، جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ ہدایت کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے۔ بڑی پیاری آیت آ رہی ہے، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے، اطمینان۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ کے ہی ذکر سے اطمینان دلوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یعنی دل کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی ہوتی ہے۔ جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو خواہ وہ قرآن پڑھے، خواہ وہ آپ تہجد گزار ہو، چاہے آپ عمرے کریں، چاہے آپ حج کریں، لیکن اگر آج کے دن اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں کری تو آپ پیچھے چلے جا رہے ہیں، بیکورڈز، یا موونگ بیکورڈز، سفر شروع ہو جاتا ہے آپ کا۔ اور جتنا زیادہ آپ ذکر سے غفلت برتیں گے اتنا ہی زیادہ آپ پیچھے چلے جائیں گے، جہاں سے چلتے تھے واپس چلے جائیں گے۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 36 میں کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو تو ہمارے دلوں کے اندر کیا ہوگا؟ ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، یا دلوں کے اندر پریشانیاں آ جاتی ہیں، بے چینیاں آ جاتی ہیں، بے قراریاں آ جاتی ہیں، ڈپریشن آ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ذکر کی کمی کی وجہ سے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا جو شخص تسلسل سے ذکر کرے وہ پھر پریشان بھی رہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی پریشانی اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ذکر کرنے کے کیا کیا طریقے؟ نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، اٹھتے بیٹھتے مسنون اذکار ہیں، دعائیں ہیں، ہر کام کے دوران اللہ کو یاد رکھنا، اس کے حکم کے مطابق کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی اور بہترین ٹھکانہ ہے، اللہم جعلنا منہم۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کے سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہی منکر ہیں، آپ کہہ دیجئے میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ بے شک اور بالغرض کسی قرآن آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، اللہ جس کو چاہے ہدایت نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دینے والوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ان میں شامل کر لے جن کو آپ ہدایت دیں گے۔ تو کیا ایمان والوں کو اس بات پہ دل جمی نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی، یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقت ہے کہ وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا، پس میرا عذاب کیسا رہا۔ آیا وہ اللہ جو نگرانی کرنے والا ہے ہر شخص کی، اس کے کیے ہوئے اعمال پر ان لوگوں نے اللہ کی شریک ٹھہرائے ہیں؟ کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری باتیں بتا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ جس میں ہدایت کی طلب نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی ان کی ہدایت نہیں دیتا، ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہم دینی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا مفہوم ہے کہ اگر تم ان کی ہدایت کی خواہش رکھتے ہو، سوری یہ تو سورہ نحل کی آیت ہے، اگر تم ان کی ہدایت کی خواہش رکھتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کرتا ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ سے اس کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت عطا فرما، آمین۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ ہے، انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ اب یہاں پر متقیوں کے لیے بشارت دی جا رہی ہے اور کافروں کا وعید سنایا جا رہا ہے، یعنی کافروں کی
ڈرایا جا رہا ہے۔ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے، متقی پرہیزگار، یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے، اس کا سایہ بھی، یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام کار کیا ہے؟ دوزخ۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، اور میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ سارے نبیوں کے رسولوں کی یہی ایک تھی دعوت کہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور بس میں تو کوئی رسول کوئی نبی جو ہے کوئی اجرت نہیں مانگتا، سب جو ہے اپنی امت کے خیر خواہ تھے۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی نہ ملے گا، نہ بچانے والا۔ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ کا بھی جب آیا تھا ذکر آتا ہے، اس میں بھی بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے، لوح محفوظ میں ہر چیز موجود ہے، لوح محفوظ میں، الکتاب میں ہر چیز محفوظ ہے۔ اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ knows everything، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، اس لیے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس لیے ہم کو تقدیر پر ایمان رہنا چاہیے۔ تقدیر کے چند لیول ہوتے ہیں، علماء نے اس کے 5 لیول بتائے۔ جو سب سے لوئسٹ لیول ہے اس میں تبدیلیاں اللہ کر دیتا ہے، اور کن چیزوں سے؟ ہماری دعاؤں سے، ہماری صدقوں سے، اور ہماری صلہ رحمی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار ہو تو صدقہ دو، اور تقدیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ دوران طواف روتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم ان کنت کتب علی شقوة او ذنبا فامجه فإنك تمحو ما تشاء وتنبت وعندك الکتاب فاجعله سعادة ومغفرة۔ اے اللہ اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہے تو اسے مٹا دے، اس کے لیے تو جو چاہے مٹائے اور جو چاہے، اور اس لیے کہ تو جو چاہے مٹائے اور جو چاہے باقی رکھ، تیرے پاس ہی لوح محفوظ ہے، بس تو بدبختی کو سعادت اور مغفرت سے بدل دے۔ دعاؤں سے بدل سکتی ہے آپ کی تقدیر، صدقوں سے بدل سکتی ہے آپ کی تقدیر، اور صلح رحمی سے بدل سکتی ہے۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے۔ کیا ہے رسولوں کا کام، نبیوں کا کام؟ صرف پہنچا دینا اللہ کا پیغام۔ حساب تو ہمارے ذمے ہی ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے کام کو پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ گھٹانے کا کیا مطلب ہے؟ زمین کو 2 اس کے مفہوم ہے۔ ایک تو سائنٹیفکلی زمین کا جو ہے پانی بڑھ رہا ہے، اور زمین کی جو وہ ہے کم ہوتی جا رہی ہے اس کا خطاب، اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام کا جو ہے نا غلبہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا جا رہا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہاں کی جزا کس کے لیے ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کتاب کے بارے میں اینڈ ہو رہا ہے یہاں پر ہماری سورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے تسلی دی جا رہی ہے یہاں پر۔ اب سورہ ابراہیم، الحمدللہ ہماری سورہ رات ختم ہوئی، سورہ ابراہیم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد۔ الف لام را یہ عالی شان کتاب ہے، ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے
آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائے ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریفیں والے اللہ کی طرف سے۔ سورہ ابراہیم، اس سورت میں حضرت ابراہیم کی ایک دعا تفصیل سے بیان کی ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ سورہ رات کی طرح اس کا انداز بھی دعوتی ہے، لیکن زیادہ تنبیہ و دھمکی والا انداز ہے۔ یہ سورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری سالوں میں نازل ہوئی، چونکہ اس وقت کفار قریش کی طرف سے دشمنی اور ظلم آخری حد کو پہنچ چکا تھا، اس لیے اس صورت میں انہیں تنبیہ و ملامت کرنے کے لیے زوردار انداز اختیار کیا گیا ہے، اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ ان ظالموں کے بعد ہم تمہیں اس سرزمین میں آباد کریں گے، یعنی اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب آ کر رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف، تاکہ آپ اس کو لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کر آئیں۔ کون سے اندھیروں سے؟ جہالت کے اندھیروں سے، کفر کے اندھیروں سے، غموں کے اندھیروں سے، پریشانیوں کے اندھیروں سے، مایوسی کے اندھیروں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ کتاب ہم جب پڑھیں تو ہم بھی یہ کتاب ہمیں اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لے آئے، آمین۔ ان کے پروردگار کے حکم سے زبردست تعریفیں والے اللہ کی طرف، جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے۔ جو آخرت کے مقابلے میں دین کی زندگی کو پسند رکھتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یہ تین یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا زندگی کو پسند کرتے ہیں، نمبر 2 جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، نمبر 3 اس میں تیڑپن پیدا کرتا ہے، یہی لوگ پلے درجے کی گمراہی ہیں۔ اللہ من لا تجلی منہ، ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ دیکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو بھی کتاب نازل کی ان کی اپنی قومی زبان میں کی، وائی؟ کیونکہ لینگویج بیریئر نہ ہو، جو پڑھ رہے ہیں ان کو سمجھ آئے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، غلب اور حکمت والا ہے۔ یاد رکھو، جب ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا۔ یہاں پہ احسانات کو انہوں نے بی ایام اللہ کو احسانات کے ترجمہ کیا، بٹ بی ایام اللہ، اس میں نشانیاں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے۔ دیکھیے کس کے لیے؟ صبارن شکور۔ تو ایام اللہ کیا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ احسانات کو بتایا گیا ہے کہ یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا کہ اگر شکر گزار ہوگے، کس کے لیے یہ سب؟ شکر گزار، صبارن شکور، صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بتائے شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، کہ کفرانی نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ یعنی شکر کا حکم صرف ہمیں نہیں دیا تھا بلکہ پہلے لوگوں کو بھی دیا تھا، اور کتنا زبردست وعدہ ہے کہ اگر نعمتوں پر شکر کریں گے تو نعمتیں اور زیادہ ملے گی۔ شکر صرف نعمت ملنے پر نہیں ہوتا، شکر تکلیف آنے پر بھی ہوتا ہے۔ شکر اگر ہم خالی نعمت مل رہی تو ہم کہ شکر الحمدللہ، لیکن تکلیف بھی آئے تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی مصلحت ہے۔ شکر تکلیف آنے پر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ بھی ناروا نہیں ہوتا، بندے کے حق میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے، فرماتا ہے دیکھتے رہو وہ کیا کہتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی بیماری پرسی کے لیے آتے ہیں۔ اگر وہ ان کے سامنے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل اسے خوب جانتا ہے، مگر پوچھتا ہے بعد اس کے فرماتا ہے اگر میں اپنے بندے کو فوت کر دوں تو اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور اگر شفا دوں گا تو پہلے گوشت سے اچھا گوشت اور پہلے خون سے اچھا خون عنایت کروں گا، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شکر کب ادا کرنا چاہیے؟ کہ ہم کو تکلیف میں، بیماری میں، کسی بھی چیز پر جب ہم کو تکلیف ہو رہی ہے تو بولنا شروع کر دے شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ وصیلہ۔ اللہ کا شکر، اس سے زیادہ بھی تکلیف ہو سکتی تھی، یا کیونکہ تکلیف ہو تو وہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس سے بھی زیادہ تکلیف ہو سکتی تھی۔ اگر انسان ناشکری کرتا تو اللہ کا عذاب بھی بڑھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ناشکری کرنے والوں میں سے بچا، آمین۔ جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیت سے نجات دی، جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے سورہ بقرہ میں بہت ڈیٹیل میں پڑھ لیا۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ بنی اسرائیل کو بھی یہی تھا حکم، ہم سب کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ناشکری کیا ہوتی ہے؟ نعمت دینے والے کو نہ پہچاننا، نعمت کا اقرار نہیں کرنا،
نعمت دینے والے کے لیے عاجزی نہیں اختیار کرنا، نعمت کا انکار کرنا، نعمت دینے والے سے محبت نہیں کرنا، اس سے راضی نہیں ہونا، نعمت دینے والے کی اطاعت میں نعمت کو خرچ نہیں کرنا، یہ سب ناشکری میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر طرح کی ناشکری سے بچائے، آمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز و تعریفوں والا ہے۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ آئی، یعنی قوم نوح کی، عاد و سمود کی، ان کے بعد والوں کی جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ان کے بعد ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تم دیکھ کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تم اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو۔ دیکھیں سیم اعتراض، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ یہ اندر تھی ان کی تھی۔ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ کتنی دلیلیں پیش کی تھی حضرت موسیٰ نے۔ ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے، اگر ہم تم جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہارے لیے لا دکھائیں، اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اور دیکھیے کوئی اللہ تعالیٰ معجزہ کوئی رسول نہیں لا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا تھا وہ عصا ہی تھا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں معجزے کی پراپرٹیز نہیں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے وہ جو عصا تھا وہ سانپ بن رہا تھا، not because حضرت موسیٰ۔ ان کے پیغمبر نے ان سے کہا یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں، اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہماری راہیں بچھا سجائی ہیں؟ واللہ جو عزائے تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ واللہ فلیتوکل المتوکلون۔ کتنے دفعہ یہاں پر توکل کرنے کی بات آ رہی ہے۔ کافروں نے اپنی رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے، یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹاؤ۔ تم ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو غارت کر دیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو رسول بھیجتا ہے، نبی بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، وہ پھر بھی بات نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد تو چھوڑے، وہ تو دور کی بات ہے، پھر جب وہ ظلم کرنے لگتے ہیں، پھر نبیوں کے ساتھ خاص طور سے ان کو قتل کرنے لگتے ہیں، ان کو ملک بدر کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے جب عذاب آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ارادہ کر لیتا ہے تو پوری بستی کو غارت کر دیتا ہے، مگر وہاں سے پھر نبی اور رسول جو ہے وہ ہجرت کر کے باہر نکل آتے ہیں۔ اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے، یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوف زدہ رہیں۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکشی لوگ نامراد ہو گئے۔ اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں اب ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو سرکش ضدی ہے، اب ان کے لیے کیا ہوگا۔ آیت نمبر 16 اور 17 میں بتایا جا رہا ہے اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا، جسے وہ مشکل گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے۔ اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں، اس کے پیچھے بھی سخت عذاب۔ اللہ من لا تجلنا۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جو اس پر 30 آندھی والے دن چلے۔ جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہو، یہی دور کی گمراہی ہے۔ اللہ من لا تجلنا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ یہ میدان حشر کا سین بتا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ان کے شریک تھے وہ کس طرح بیک آف ہو جائیں گے، جو ان کا امیر لوگ تھے، طاقتور لوگ کس طرح بیک آف ہو جائیں گے، شیطان کس طرح بیک آف ہو جائے گا۔ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابعدار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟
وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ حسرت کا دن ہوگا جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب شیطان یہاں پر دیکھیں، شیطان اپنا خطبہ دے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو خطبہ سننے والوں میں سے نہ بنا۔ شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رس نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کے شریک مانتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں وہ کس طرح بیک آف ہو جائے۔ جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے جنتوں میں داخل کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر جو جنتیوں کے لیے جو ہے نا ان کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں ہوں گی، جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ اللہم جعلنا منہم۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال، ابھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کریں، کس طرح بیان فرمائی، مثل ایک پاکیزہ درخت کے، کلمتن طیبۃ کشجرۃ طیبہ، جس کے جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ کلمت شجرۃ طیبہ جو ہے یہاں پر جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ بتایا کہ مومن کی مثال کس کی طرح ہے؟ کلمہ طیبہ کی طرح ہے۔ کلمہ طیبہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس کا وہ مثال کس طرح بتائیے درخت سے؟ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں جن میں سب سے افضل ایمان کی 70 یا 60 شاخیں جس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، صرف منہ سے نہیں دل سے بھی کہنا ہے۔ اور مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ مثال کس چیز سے دی جا رہی؟ کلمہ طیبہ سے۔ مثال میں کلمہ طیبہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ سمجھنا، اس کے لیے سارے کام دائیں بائیں آگے پیچھے جو بھی کرے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، ایسے شخص کا کردار انتہائی مضبوط ہوتا ہے۔ اس کی مثال کس کی طرح ہوتی ہے؟ شجرہ طیبہ، یعنی جس کی جڑ بھی بہت مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈسکرائب کیا۔ اور مومن مضبوط کردار کا مالک ہوتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے، وہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، اس کی نیت خالص ہوتی ہے، اور اس کی جو جڑ ہے زمین میں وہ بھی گہری جمی ہوئی ہوتی ہے، اس کی شاخیں بھی آسمان میں وہ بھی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، یعنی شاخیں بلندی کی طرح جاری ہوتی ہے، یعنی اس کے خیالات میں بلندی ہوتی ہے، اس کی سوچ میں بلندی ہوتی ہے، اس کی نگاہ میں بلندی ہوتی ہے، اس کی مقاصد میں بلندی ہوتی ہے، ہر چیز بلند، اس کا تعلق چونکہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ دنیاوی فائدے نہیں سمیٹتا، وہ آخرت کے لیے سوچتا ہے، اس سے آپ کو پھل بھی ملتا رہتا ہے۔ مومن کا کردار کیا ہے؟ کوئی آپ سے کوئی بھلائی کرے نہ کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، اگر کوئی آپ سے اچھا نہ کرے تب بھی آپ اچھا کریں، آپ ہر حال میں اچھے ہی ہوں، وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو کلمہ شجرۃ طیبہ سے بنائے، آمین۔ پھر اس کے اپوزٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ ناپاک بات کی مثال گندے درخت کی ہے، یعنی کلمۃ خبیثہ کشجرۃ خبیثۃ، جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جاتا ہے، اسے کچھ ثبات تو ہے نہیں۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ کس بات میں مضبوطی کے ساتھ رکھتا ہے؟ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے، یہ نا من رب کا، ما دینی کا، من نبی کا، یعنی تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا پیغمبر کون ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، ایک مومن کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے رب اللہ، میرا رب اللہ ہے، وہ دین اسلام، میرا دین اسلام ہے، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے، اللہ جو چاہے کر گزرے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت
کہ بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی دوزخ میں، جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے ہم سفر بنا لیے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری بازگشت تو آخر جہنم ہی میں۔ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے اس سے بولتے ہیں کہ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھو، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور محبت۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے، اور دریاؤں میں اس کے حکم سے چلے پھرے۔ اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں۔ اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے لیے کام میں لگا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم تو نعمتیں گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی نعمتوں کے شکر کرنے والا بنا، آمین ثم آمین۔ اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکر، اللہ تعالیٰ ہم کو ناشکروں میں سے نہ بنائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا کہ انہوں نے کہا، اے رب میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ حضرت داؤد کی بات ہے کہ جب کہ شکر بجائے خود تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا، جبکہ تو نے یہ اعتراف کر لیا کہ یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے غفلت کی وجہ سے انسان اپنے نفس کے ساتھ ظلم اور بے انصافی کرتا ہے، بالخصوص کافر جو بالکل ہی اللہ سے غافل ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے۔ ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، بس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف کرنے اور کرم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے رب پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف محبت ڈال دے، مائل کر دے، اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ دیکھیے یہ کتنی بیوٹیفل یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ شہر کو امن والا، سب سے پہلے the first part of the دعا، اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، یعنی شرک سے بچا۔ اپنے بچوں کے لیے کیا چاہا انہوں نے؟ سب سے پہلے روحانی ضرورت، spiritual need، سب سے پہلے کیا کیا؟ امن، پیس۔ اگر پیس نہیں ہو کہاں پر تو کچھ بھی کام نہیں کر سکتے۔ پیس، امن والا گھر بنا۔ پھر اس کے بعد شرک سے بچا، اللہ کی توحید، شرک سے بچا، اور پھر اس کے بعد کیا تھا تھرڈ، کہ نماز قائم کریں۔ تو اسپرچول نیڈ میں، روحانی چیز میں دو چیزیں مانگی، نمبر 1 شرک سے نفی، اور نماز قائم کرنے والا۔ عقیدے کے بعد عمل صالح کی دعا مانگی، عقیدہ، توحید، شرک سے بچا، اور اس کے بعد عمل صالح کی دعا کی، نماز کا پابند۔ اسپرچول نیڈ نمبر 1، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اتنی اس میں یہ ڈیپتھ ہے اس دعا میں۔ سیکنڈ پارٹ انہوں نے کیا مانگی؟ اے اللہ انہیں محبت عطا کر، ان کی جذبات، یعنی ان میں مائل کر دے، ان کی بس تو کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف مائل کر دے۔ تو سیکنڈ پارٹ انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ سے مانگی، اے اللہ انہیں محبت ہے تاکہ ان کی جذباتی ضرورت، اب ایموشنل نیڈس کی انہوں نے دعا، پہلے اسپرچول نیڈس کی دعا کی، روحانی ضرورت، اب ان کی جذباتی نیڈس یعنی ایموشنل کی دعا کی، کہ جب کوئی ان کو چاہے گا، پسند کرے گا، تو سیکنڈ نیڈ، فرسٹ روحانی، سیکنڈ جذباتی، تھرڈ انہوں نے کیا بولا؟ تھرڈ پارٹ آف دا دعا کیا تھی کہ انہیں پھلوں کی روزی عنایت فرما تاکہ شکر گزاری کرے۔ تھرڈ پارٹ انہوں نے جسمانی ضرورت کے لیے کھانے پینے کی چیز مانگی، فزیکل نیڈ مانگی۔ تو جب انسان کی دونوں ضرورتیں، یعنی کہ اسپرچول، روحانی، اور ان کی یہ سیکنڈ والی کے ایموشنل، ان کی جو جذباتی ہے، اگر یہ دونوں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو بھی ساری توجہ انسان کی کہاں چلی جاتی ہے؟ کھانے پہ۔ وہ ڈپریس ہو جاتا ہے، ان کو عقیدہ اگر صحیح نہ ہو، اگر ان کے ایموشنل پرابلم ہو، پیس نہ ہو، امن نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ ڈپریشن میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، ساری ان کی توجہ کھانے پہ چلی جاتی۔
وہ کھانا زیادہ کھانے لگتے ہیں, موٹے ہونے لگتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی ساری کمی کو اس چیز سے پورا کرنے لگتے ہیں جو آسانی سے مہیا ہوتی ہے. تو تینوں چیزوں کی حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اکارڈنگلی, سب سے پہلے روحانی, پھر جذباتی, پھر جسمانی, تاکہ وہ شکر گزار بنے. اللہ تعالیٰ ہم کو شکر گزاری کرنے والوں میں سے بنا. آمین. بیوٹیفل دعا. اے ہمارے پروردگار, تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائے اور جو ظاہر کرے, زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. کچھ شک نہیں کہ میرا پالنہار اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے. اے میرے پالنے والے, مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی ہے ہمارے رب میری دعا قبول کر. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ تعالیٰ کتنی پیاری دعا ہے. یہ دعا اس قدر جامع ہے کہ جو ہر مسلمان کو اپنی والدین کے حق میں مانگتے رہنا چاہیے, اور اس کی اہمیت کی پیش نظر ہر نماز کے درود کے بعد اپنے پروردگار کی دعا ہم مانگی جاتی ہے. ربی جلی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدین وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین. اے ہمارے پروردگار, مجھے بخش دے, میرے ماں باپ کو بھی بخش دے, اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے. جس دن حساب ہونے لگے ناانصافوں کے اعمال سے, اللہ کو غافل نہ سمجھ, وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہیں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے, خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی, ان کے دل خالی اڑے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس حسرت والے دن سے ہم کو بچا. لوگوں کے اس دن سے ہوشیار کر دے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا اور ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑے بہت تھوڑے قریب کے وقت تک ہی مہلت دے, ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائے. کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں؟ اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھی. وہ حسرت کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ ساری باتیں یاد دلائیں گے. یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے, اور ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے. اب ہر کسی یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا. اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے. جس دن زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی. حشر کے میدان کی بات ہو رہی ہے, اور آسمان بھی اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے. آپ اس دن گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے. اللہ من لا تجل منہم, ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوگی. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے. بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگنے کی. یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائے, اب وہ خوب بھی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے, تاکہ عقل مند لوگ سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اولو الالباب میں سے بنا دے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے, اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائے. یہاں پہ ہماری سورہ ابراہیم ختم ہوتی ہے. الحمدللہ سورہ حجر کی جو ہے پہلی آیات ہے, اس میں پہلی آیت ہے, میں پڑھ لیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب والقرآن المبین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. الف لام را, یہ کتاب الہی کی آیتیں اور کھلے اور روشن قرآن کی. تو یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ اینڈ بھی ہو رہا ہے قرآن کے بارے میں کہ یہ تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے, اور یہاں پہ سٹارٹنگ بھی ہو رہی ہے یہ کتاب الہی کی آیتیں جو کھلے اور روشن قرآن کی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قرآن جو ہے, قرآن کے بارے میں کس طرح سے اس پہ تدبر کرنا ہے, غور کرنا ہے. اس میں قرآن میں اس کو عمل میں لانا ہے. وہ کتاب ہے جو پوری امت کی بنیاد اس میں ڈالی گئی ہے, ایک پرچم کے نیچے لا کر کھڑا کرتی ہے, اور جو حقیقی مالک کی صحیح پہچان کرواتی ہے, جو زندگی کے ایک ایک شعبے, خواہ بڑا ہو یا بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو, چاہے گھر میں داخل ہونے کی سمپل ایٹیکیٹ بتائے گئے ہوں, چاہے وصیت کے کمپلیکیٹڈ چیزیں بتائی گئی ہیں, رولز بتائے گئے, سب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دے دی ہے. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں بہت تضاد پایا جاتا. اس کا اصول انداز, اس کا بیان انداز, اس کے الفاظ کی چناؤ, اس کی ڈیوائن میلڈی, دل اس کی قرأت پڑھ کر کھنچتا ہے, اس پر قطاری ہو جاتی ہے, آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں. تو اس قرآن کے الفاظ نہیں سمجھتے, وہ بھی کہتے ہیں ہاؤ بیوٹیفل اٹ از.
اس کو پڑھ کر انسان کنفیوز نہیں ہوتا. حالانکہ قرآن ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک پر جمپ کرتا ہے, کہیں کائنات کی نشانیاں, تو کبھی توحید, کبھی تاریخی قصے, کبھی فقہ کے مسائل. انسان بور بھی نہیں ہوتا نہ کنفیوز ہوتا ہے. پڑھنے والے کے احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے اسموتھلی ہم سے باتیں کر رہے ہیں. جب ہم قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں تو دل پکار پکار کے کہتے ہیں ما ھذا کلام الانسان, یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم نے جو قرآن پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے کہ ہم کو ہدایت دینے والوں میں سے بنا. اللہ تعالیٰ ہم کو گمراہوں میں سے نہ بنا. یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما. اللہ تعالیٰ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اور جو پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ اس پہ ہم کو استقامت عطا فرمائے. اللہ اس کتاب قرآن میں سے ہماری زبان جو پڑتی ہے اس میں ہمیں تفکر, تدبر, اس کی سمجھ عطا فرما, اس کے معنی و اجابات کی پہچان کروا. اور جب تک ہم زندہ اور اس کے مطابق عمل کریں, بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اے اللہ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہمارے خبر میں. اللہ قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم کر, اس کو ہمارے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت کے ذریعہ بنا. اے اللہ جو کچھ ہم بھول جائے ہمیں یاد کروا دینا, اور جو کچھ ہمیں وہ کچھ سکھا دیجئے جو ہمیں معلوم نہیں. ہمیں توفیق دیجئے کہ جو ہم معلوم نہیں, ہمیں توفیق دیجئے ہم دن کی گھڑیوں میں, رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دیجئے, آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سخت نہ بنا. اللہ تعالیٰ ہمارے نفسوں کو پاک رکھ. اللہ تعالیٰ ہم کو خشوع کے ساتھ دعا کرنے والوں میں سے بنا. اللہ تعالیٰ ہم کو مخلصین میں سے بنا. اللہ تعالیٰ ہمارا جو نفس ہے اس کو نفس مطمئنہ بنا. اللہ تعالیٰ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا جو نفس ہے وہ نفس مطمئن ہو, تاکہ جب فرشتے ہمارے کو لینے آئے تو وہ ہم سے کہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن روح, تو اپنے رب کی طرف چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی, وہ تجھ سے راضی, پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا, میری جنت میں داخل ہو جا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرنے اور درگزر کرنے والوں میں سے بنا. اللہ تعالیٰ حسد کرنے والوں میں سے بچا اور حاسدوں کے حسد سے بچا. اللہ تعالیٰ ہم کو امید اور خوف کے درمیان اعتدال کرنے والوں میں سے بنا. اللہ تعالیٰ ہمارے فوکس کو آخرت بنا, اس دنیا کو دنیا کا نہ بنا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سخت نہ بنا. اللہ تعالیٰ ہم کو مخلصین میں سے بنا. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو پہچاننے والوں میں سے بنا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس مہینے کی جو آج رات سے کل سے جو رمضان شروع ہو رہا ہے اس کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے والوں میں سے بنا. اس کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارے پچھلے تمام رمضانوں سے بہترین بنا. اس میں ہم چھوٹا سے چھوٹا بڑے سے عمل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو احسن طریقے سے کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہماری نفس کو پاکیزہ کر دے. اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولی و مولاها. اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر. اے اللہ اسے پاکیزہ بنا, تو ہی پاکیزہ بنانے والوں میں سے بہتر ہے, تو ہی اس کا مددگار و مالک ہے. اللہ تعالیٰ اے پروردگار موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما, موت کے وقت ہم پر رحم فرما, موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا, قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین اخلاق والا بنا. اللہم انی اعوذ بک من شقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں جھگڑے سے, دو رخی سے اور بدخلقی سے. اللہم انی اسألوک عفو وعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما. اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین شکر گزار کرنے والوں میں سے بنا. ربی اعینی علی ذکرک شکرک حسن عبادک. اللہم اجعلنی اجزم شکرک واکثر ذکرک واتبع نصیحتک وحافظ وصیت. اللہ آپ ہمیں کثرت سے شکر کرنے والا, کثرت سے آپ کو یاد کرنے والا اور آپ کی نصیحتوں پر عمل کرنے والا اور آپ کی وصیتوں کو یاد کر رکھنے والا بنا. اللہ تعالیٰ آپ نے خود فرمایا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبَّ شَقِيًّا. اللہ تعالیٰ جب حضرت زکریا نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے تو میں دعا مانگی کبھی وہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور ہمارے جو رشتہ دار جو جا چکے ہیں, جو فرینڈس جا چکی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ہم سب کی خبروں کو نور سے بھر دیجیے. اللہ تعالیٰ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما, ہمیں بخش دے, یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت عطا فرما. اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدینی وارزقنی. اللہ تعالیٰ آپ اس بارے میں آپ نے کتنی دفعہ فرمایا ہے کہ ہدایت تو آپ ہی دینے والے. اے اللہ ہم کو بخش دے, ہم پر رحم فرما, ہمیں بہترین بنا دے, بہترین بنا دے, ہمیں ہدایت دے, ہمیں رزق عطا فرما. آمین.
اللہم انی اسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ ہم آپ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیاز ہونے کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. جس طرح سے حضرت یوسف نے خاتمہ بالخیر کی دعا کی تھی، اللہم انی اسألوک، ہم بھی آپ سے دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألوک حسن الخاتمہ. اے اللہ بے شک ہم آپ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہم انی اسألوک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی ترحمی. اے اللہ ہم آپ سے بھلائی کے کاموں کا اور برائی کے چھوڑنے کا اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتے ہیں، اور یہ کہ آپ ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما. اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان میں سلامتی والا مہینہ بنا، اس میں ہم کو ہمارے گناہوں سے ہم کو بچائے، اس میں رمضان کو ہم تک کہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اپنے ہماری ساری عبادات کو قبول فرما. یا اللہ اس مہینے میں ہمارے گناہوں سے، ہم کو گناہوں سے محفوظ فرما اور ہماری طرف سے اسے سلامتی والا بنائیے. اللہ ہمیں صبر اور اجر کی امید کے ساتھ اس کے روزے اور تراویح کی توفیق عطا فرمائیے. اس مہینے میں ہمیں کوشش، محنت، طاقت، چستی کی توفیق عطا فرمائیے. اکتاہٹ اور تھکن اور سستی اور ہونے سے بچا لیجیے. اور اس مہینے میں ہمیں شب قدر نصیب فرمائیے، جس کو آپ نے 1000 مہینوں سے بہتر بنایا ہے. اے اللہ ہمارے اوپر رمضان کے مہینوں کو امن، ایمان، سلامتی اور اسلام، عافیت اور بیماریوں کی دوری کے ساتھ نماز، روزے اور تلاوت اور قرآن کی مدد سے اس کو بہترین بنانے کا توفیق عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.